بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وبالإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف قال أن يتناول مع الناس. یہ باب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے کے بیان میں ہے، جیون کے بیان میں ہے، آپ کی لائف سٹائل کے بیان میں ہے کہ آپ کیسے رہتے سہتے تھے۔ شمائل ترمذی کے لیسنز چل رہے ہیں، پیچھے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا ذکر پڑھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس میں خضاب لگانے کا ذکر پڑھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا ذکر پڑھا۔ بتایا تھا پچھلے باب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بہت سادہ قسم کا تھا، سادگی پسند فرماتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی اچھا لباس مل گیا وہ پہن بھی لیا، مگر عام معمول شریف سادہ لباس کا تھا۔ اسی مناسبت سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیش، آپ کا جیون، آپ کی زندگی، آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ اس کتاب کی شرح خصائل نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باب امام ترمذی نے دو جگہ ذکر کیا ہے، یہاں بھی ہے اور آگے چل کر کے پھر دوبارہ آخر کتاب میں آ رہا ہے۔ شاید اس میں دوبارہ لانے کی وجہ یہ ہو کہ اس جگہ جہاں سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی معیشت کا حال بیان کرنا ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے معاملے میں بہت سادہ مزاج کے تھے۔ کبھی تو دو مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پر گزارا فرماتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، بہت مرتبہ صوم وصال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ فرنیچر تھا، نہ لمبے چوڑے بچھونے تھے، نہ زیادہ برتن تھے، بس ضرورت کے بقدر کپڑے، ضرورت کے بقدر برتن۔ یہ حضور کا بہت سادی سمپل لائف سٹائل تھی، اس کو وہاں بیان کر رہی ہیں۔ اور اس جگہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی بہت سادہ تھا، کیونکہ پیچھے لباس والا باب تھا، تو اس لیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حضور کا لباس بھی بہت سادہ اور بالکل ایک دم سمپل زندگی گزارنے والے تھے، اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی بہت سادہ خوراک پر گزارا فرماتے تھے۔ اسی لیے اس جگہ صرف دو حدیثیں ذکر کی ہیں، اور آگے اس نیکسٹ باب جو آ رہا ہے وہاں زیادہ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث جو یہاں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اس میں محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
ان پر ایک لنگی اور ایک چادر تھی، اور یہ دونوں کتان یعنی کاٹن کی بنی ہوئی تھی اور گیروی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، مطلب ذرا خوبصورت کلر تھا اس کا۔ یہ ممشقان من کتان، مشق یہ السی کا گھاس ہوتا ہے، تو اس سے اس کو بنایا جاتا تھا اور اس کو جوڑا جاتا تھا، خوبصورت قسم کا خوبصورت رنگ کا کپڑا تھا۔ تو ابو ہریرہ نے کاٹن کے اس خوبصورت گروی رنگ کے کپڑے میں ناک صاف کیا، پھر کہنے لگے واہ واہ، ابو ہریرہ کاٹن کے رومال کے ذریعے سے ناک جھاڑ رہا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے درمیان شدید بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور لوگ مجھ کو مجنون پاگل سمجھ کر میری گردن کو پاؤں سے دباتے تھے، حالانکہ حقیقت میں مجھ کو جنون وغیرہ کچھ نہیں تھا، بلکہ صرف شدت بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، جو کہ خاص خادم تھے، تو اس سے اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت رقیق القلب تھے، رحم دل انسان تھے، آپ سے اپنے صحابہ کی ایسی حالت نہ دیکھی جاتی، خاص طور پر ابو ہریرہ جو ہر وقت کے حاضر باش اور اصحاب صفہ کے رئیس اور امیر، تو وہ جب اس طرح بھوک سے بے تاب، بے چین، بے ہوش ہو جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت اس طرح بے چین رہتے ہوں گے، مگر کسی کے سامنے اپنے حال کا اظہار نہ فرماتے تھے، یہ بتانا مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے کہ مجھے مجنون سمجھتے تھے۔ یہ اصل میں اس زمانے میں اگر کسی کو جنون ہو جائے اور وہ پڑا ہوا ہو تو ہلکا سا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر دباتے تھے علاج کے طور پر، اس کا علاج ہوتا اور جو جنون والی کیفیت ہے وہ دور ہوتی، تو لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر گیا ہے یہ جنون کی وجہ سے، حالانکہ جنون نہیں، بھوک کی بے چینی تھی جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت شیخ نور اللہ منقدہ یہاں پر بطور فوائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی تنگ حالی کا شور ہے اور روٹی کا سوال اتنا اہم ہے کہ اس کے خاطر ہر قسم کی بددینی اختیار کی جا رہی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن ان حالات کے عشر اشیر بھی ہمارے حالات نہیں ہیں۔ یہ حضرات ان مصائب پر بھی کسی قسم کی دینی سستی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ حضرت کی بات بہت گہرائی میں جانے والی ہے، فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج کل بھی دنیا میں بھوک بے چینی کی وجہ سے لوگ پریشان تو ہیں، لیکن کوئی بھوک بے چینی کی وجہ سے بے ہوش تو نہیں ہو جاتا۔ حالات جگہ جگہ ہیں، بے شک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے حالات کو بہتر فرمائے، درست فرمائے، جو ان کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ البتہ اس کی وجہ سے شکوہ، شکایت، کمپلینس نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھوک اور بے چینی کی جو حالات آئے تھے اس کا عشر اشیر اور 10واں حصہ بھی ہم کو پیش نہیں آیا ہے، اور ہم لوگ ہائے واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو پڑھ کر ہمیں سبق لینا چاہیے کہ صحابہ کی زندگی، حضور کی زندگی بہت سادہ تھی، کھانے پینے کے معاملے میں وہ لوگ اور کپڑوں کے معاملے میں وہ لوگ اتنے خاص اہتمام کرنے والے نہیں تھے، جو مل گیا اس پر گزارا کرتے تھے، اور اس صبر کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو پہنچایا جہاں وہ پہنچے اور وہ درجات ان کو نصیب کیے۔ دنیا میں ہی اللہ نے ان کو کتنا دیا، دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 59 ہجری میں ہے۔ اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں خوبصورت
کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہوں اور میرا رومال جو ہے وہ کاٹن کے کپڑے کا اتنا مہنگا رومال ہے اور میں اس سے اپنی ناک صاف کر رہا ہوں۔ اللہ نے دنیا میں بھی دیا، فتوحات کے دروازے ان پر کھولے، اور آخرت میں جو اللہ ان کو دینے والے ہیں وہ تو ہے ہی ہے۔ تو جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ صبر سے کام لو، استقامت اختیار کرو، اللہ پاک رستہ کھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار ابن یاسر کے والد والدہ اور ان کے پاس سے گزرے، مکہ کے مشرک ان کو ٹارچر کر رہے تھے، عذاب دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا، صبراً یا آل یاسر موعدکم الجنہ، یاسر کے خاندان والو صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا میں مختصر زندگی ہے، تھوڑا صبر کر لو گے، جنت کی نعمتیں کہیں گنا زیادہ بہتر اور میٹھی ہیں۔ قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آپ لوگ دنیاوی زندگی کو پریفر کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے، اس کا ثواب بہتر بھی ہے اور ایور لاسٹنگ ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سیکنڈ حدیث یہاں پر جو پیش کر رہی ہیں، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی سے اور نہ گوشت سے شکم سیری فرمائی مگر حالت وفف پر۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدوی یعنی دیہاتی گنوار سے وفف کے معنی پوچھے تو اس نے لوگوں کے ساتھ کھانے کے معنی بتائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، تو وہ جو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں تو یہ مرسل ہوگی، یعنی ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک صحابی ساقط ہیں، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث معضل ہے، اس لیے کہ ان کے اور رسول اللہ کے بیچ میں ایک تابعی اور ایک صحابی ہیں، اور وہ تابعی دوسری جگہ مذکور ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور حسن بصری بھی تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ایک صحابی سے سنی، اور وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ نہیں بھرا روٹی سے اور نہ گوشت سے مگر وفف کی حالت میں، یعنی جب دیہاتی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ لوگوں کے ساتھ کھانے کی حالت میں۔ وفف کے معنی بھیڑ بھاڑ، مجمع، تو جہاں لوگ ہوں وہاں ہی حضور نے کبھی پیٹ بھر کر کھایا، ورنہ حضور نے شکم سیری کے ساتھ کبھی نہیں کھایا۔ دیہاتی سے پوچھا اس لیے کہ یہ کوئی بھی لینگویج ہو تو جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے اوریجنل میننگ کو سمجھتے ہیں، تو عربی زبان میں بھی کوئی کسی لفظ کے اصل معنی سمجھنے ہوں تو دیہات کے رہنے والے بیڈوین سے پوچھو، ان کے یہاں وہ بالکل اس کا جو ٹھیٹھ میننگ ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہ مدد فیض اللہ مراتبہ نے ایک دفعہ ایک قصہ سنایا اس کو سمجھانے کے لیے کہ اصمعی بہت بڑے لغت کے امام ہیں، غالباً انہی کا ہے، ان کو ایک دفعہ 3 لفظ کے ٹھیٹھ میننگ کی تلاش تھی۔ ایک تو قرآن شریف میں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو رقیم کے کیا معنی ہے، اور دوسرا جگہ جگہ قرآن شریف میں آتا ہے متاع، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، متاع کا ترجمہ کرتے ہیں بریف انجوائمنٹ، اور سامان، فائدہ اٹھانے کی چیز، اور تیسرے تبارک کا جگہ جگہ آتا ہے تبارک برکت والا، تو تبارک کے اصل معنی کیا ہے، تو وہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دیہات کی طرف گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھ کے اپنے برتن مانج رہی ہے، وہ برتن مانجنے کا جو چیٹڑا اور کپڑا تھا تو صفائی کر کے اس نے وہ چیٹڑا کپڑا ایک طرف کو رکھا اور کہیں وہ گئی، اس کی بچی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک کتا آیا اور اس نے وہ صفائی کرنے کا مانجنے کا وہ کپڑا لیا اور اس میں کچھ کھانے پینے کی خوشبو سی ہوگی تو وہ اس کو اٹھا کر کے قریب میں ایک پہاڑی تھی اس پہ چلا گیا۔ اب وہ بچی دیکھتی رہی، جب اس کی ماں واپس آئی اور اس نے پوچھا کہ یہ برتن مانجنے کا کپڑا کہاں گیا، تو بچی بولی جاء الرقیم واخذ المتاع
وتبارک الجبل. وہ کہتے ہیں مجھے تینوں لفظ یہاں مل گئے. رقیم سے اس نے کتے کی طرف اشارہ کیا کہ کتا آیا اور اس نے وہ کوچا، وہ کپڑا برتن مانجنے کا کپڑا لیا اور پہاڑی پہ چڑھ گیا. معلوم ہوا دیہات والوں کے یہاں رقیم کتے کو کہا جاتا ہے. اور جہاں قرآن شریف میں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو وہاں اصحاب الکہف والرقیم کے معنی غار والے اور وہ کتے والے. یہ دوسری تفسیر ہے اس کی رقیم کی کہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا، تو وہاں اشارہ اس کی طرف ہے. اور متاع اصل معنی وہ تھوڑی دیر کے لیے کپڑا مانجتے ہیں پھر ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو یہ دنیا بھی وہ اس طرح تھوڑی دیر بریف انجوائمنٹ فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے تو ہم نے جانا ہی جانا ہے ایک دن، تو یہ تھوڑی دیر فائدہ اٹھا لو، جو روپیہ پیسہ زندگی اللہ نے دی، کپڑا شپڑا، سادہ زندگی گزار لو، اور آگے آخرت کی ہر وقت فکر کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو کہ اصل زندگی ہماری وہ ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. دنیا میں ہم کو پھنس کر کے دنیا کا ہی نہیں ہو جانا چاہیے. 5 نمازیں برابر پڑھنی چاہیے، ذکر فکر تسبیحات نوافل پڑھنا چاہیے. آگے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نفلیں پڑھتے تھے، تہجد کتنا پڑھتے تھے، اور اشراق، چاشت، اوابین، اور یہ ذکر فکر تلاوت تعلیم کتنے حضور اہتمام کرتے تھے. ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کا ایک ملفوظ ابھی پڑھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں یہ 1 گھنٹہ تہجد میں گزارتے، 2 گھنٹے چاشت میں اور 1 گھنٹہ اوابین میں. وہ یہ 4 گھنٹے تو حضور کے نوافل میں ہی گزرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے. اس کے علاوہ ذکر مجلس ہوتی تھی، اس کے علاوہ تعلیم تربیت ہوتی تھی. تو یہ سب نظام، اور سال بھر میں حضرت کا معمول رہتا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن ختم قرآن ہوتا تھا. اتنا قرآن شریف پڑھتے تھے. تو یہ لوگ تھے جو آخرت کے لیے تیاری کر کے دکھا گئے. تو ہم کو یہ سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا صرف متاع ہے، بریف انجوائمنٹ ہے. ہم نے یہاں رہنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہاں سے جانے کی فکر کرنی چاہیے، اور جہاں جانا ہے وہاں کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، دھیان نہیں رہتا آخرت کا، کچھ علاج بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال سامان ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. فرمایا بس اس کو چلتا کرو، یعنی اس کو صدقہ خیرات کر دو، نکال دو اس کو. آدمی کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی دولت ہوتی ہے. تو تمہاری دولت وہاں پہنچ جائے گی آخرت میں، تو تمہارا دل بھی وہاں پہ جانے کو کرے گا کہ میں نے وہاں پر کچھ بھیجا ہوا ہے، وہاں اپنے لیے محل بنایا ہے. پیچھے ملک میں ہمارا محل ہوتا ہے، حویلی ہوتی ہے، کوٹھی ہوتی ہے، تو وہاں جانے کو جی چاہتا ہے. تو اگر ہمارا محل جنت میں بن گیا تو ہمیں شوق ہوگا کہ الحمدللہ میرے پاس کچھ ہے خیر وہاں پر، تو وہاں جانے کو بھی جی چاہے گا، آخرت کی طرف توجہ پیدا ہوگی. تو یہاں سے جانے کی فکر کرنی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے. صدقہ خیرات للہ، ذکر فکر تسبیحات تلاوت میں بزی رہنا چاہیے. اور تبارک کے اصل معنی ہے پہاڑی پر چڑھنا. مطلب یہ کہ وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا تو اوپر چڑھنا. تو تبارک الذی جعل فی السماء اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ بہت بلندی والے ہیں، بہت برکتوں کے مالک ہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ساری خیر اور بھلائی اور برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دیہاتی لوگ اصل معنی اس کے چڑھنے کے لیتے ہیں، پھر آگے برکت کے معنی میں لیتے ہیں. اور برکت کے معنی ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر کا آ جانا، یہ برکت ہے. اللہ ہماری زندگی میں بھی برکت دے، ہماری کمائی میں برکت دے، اور ہمارے اوقات میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہمارے جان مال میں عزت آبرو میں برکت نصیب فرمائے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. بہرحال یہ چونکہ دیہاتی تھے تو اس سے پوچھا کہ بھئی دیہات والے لوگ ضفف کا کیا میننگ سمجھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان یتناول مع الناس، کہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں. لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے معنی کیا ہیں؟ اس کی 2 میننگ ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض شرح نے تو یہ کہا کہ اگر کسی جگہ دعوت وغیرہ میں نوبت آتی تو آپ شکم سیر ہو کر نوش فرماتے، اور ویسے اپنے گھر میں کبھی اس کی نوبت نہ آتی تھی. لیکن پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس پر بہت زور سے رد کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جس کو اگر آج کسی کی طرف نسبت کی جائے تو برا مانے، یہ بہت سخت ناگوار بے ادبی ہے. یعنی یہ کہنا کہ اپنے گھر میں تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، ہاں دوسرے کے جہاں جائیں تو خوب دباتے تھے، یہ تو اچھا نہیں ہے، بے ادبی ہے حضور کی شان میں.
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ مگر بندے ناچیز کے نزدیک اس مطلب میں کوئی مانع نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کسی کی طرف یہ نسبت کی جائے کہ وہ اپنے گھر میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بخیل کنجوس ہے، لیکن اس زمانے میں حضور کی طرف نسبت کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ حضور کے گھر میں یہ شکم سیر ہونے کی کوئی چیز تھی ہی نہیں کہ جس سے پیٹ بھر سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عموماً تنگ حالی کے ساتھ رہتے تھے، اور اس نہ رہنے کی وجہ بھی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی انسان تھے، آپ کے یہاں جو کچھ بھی آتا آپ دے دیتے، غربا کو، مساکین کو، سائلین کو، بھیک مانگنے والوں کو۔ آپ کے گھر میں کبھی سمجھیے کہ سونا چاندی کبھی نہیں ہوتا تھا، بینک بیلنس تو آپ کے یہاں کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو ہمیں بینک بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے، حضور کے یہاں تو یہ چیز تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، سلام پھیرتی فوراً تیزی سے گھر گئے، پھر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایک عجیب کام کیا، آج کبھی ایسا نہیں کرتے، آپ تو سلام پھیرنے کے بعد ذکر فکر کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے خیال آیا نماز کے دوران کچھ کچے سونے کا جو کہیں سے آیا ہوا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ رات میرے گھر پڑا نہ رہے، تو میں جا کر کے اس کو تقسیم کروا کے آیا۔ اب مجھے اچھا لگا کہ میرے گھر میں رات بھر کوئی سونا چاندی رہنا نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیفیت یہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیون کو پسند کرتے تھے، یہ آپ کا چوزن لائف سٹائل تھا، آپ کو پسند تھا ایسا رہنا، اس لیے آپ اپنے گھر میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے۔ ہاں کہیں گئے ہوں تو جو میزبان ہے، داعی ہے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ کھاتے تھے، وہاں پر آپ سمجھیے کہ صوفی بن کر کے کم کھانے پر گزارا نہ کرتے تھے، بلکہ وہاں شکم سیر ہوتے تھے تاکہ دعوت دینے والے کا دل خوش ہو جائے کہ حضور نے میرے یہاں سیر ہو کر کھایا۔ یہ سمجھیے کہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبان ہوتے، اور آپ کے یہاں کچھ مہمان جمع ہو جائیں تو ان مہمانوں کے ساتھ آپ شکم سیر ہو کر کھاتے تھے، اس لیے کہ اگر آپ مہمان بیٹھے ہوں اور آپ ہاتھ کھینچ لیں تو شاید مہمان شرمندہ ہو جائے اور اس کو بھی بھوک ہو، شکم سیر نہ ہو سکے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ کھاتے رہتے تھے تاکہ سارے مہمان شوق سے پیٹ بھر کر کے کھائیں۔ تو یہاں مع الناس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے معنی یہ ہیں کہ خود آپ میزبان ہوں اور دوسروں کو اپنے یہاں بلائے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکم سیر ہو کر کھا لیا کرتے تھے، ورنہ عام عادت جو ہے بھوکا رہنے کی تھی۔ یہ سمجھیے کہ معنی ہیں جو دوسرے علماء نے بیان کی، دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں۔ آگے یہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم سیر ہونا اور پیٹ بھر کر کھانا مذکور ہے، وہ ہماری طرح سے نہیں کہ کھٹی ڈکاریں آنے لگیں، بلکہ حضور کا شکم سیر ہونا بھی یہ وہ جو حدیث میں ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے، اور ایک تہائی سانس کے لیے۔ تو حضور نے اگر کبھی پیٹ بھر کر کھایا بھی ہے تو وہ ایک تہائی، اس سے زیادہ نہیں، تو اس پر کبھی مصلحت کی وجہ سے اس کو کھاتے تھے، ورنہ اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم مد فیضہم علی اللہ مراتبہم نے بعض اپنے اکابر سے یہاں بہت اچھی بات نقل کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بھائی، پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے، جی بھر کر نہیں، یعنی جی نہیں بھرتا، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن جی چاہتا ہے اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں، اور آدمی بھرتا جاتا ہے یہاں تک پورا شکم ہو، پھر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ وہ ایک پیٹو دو پیٹو کھانے بیٹھے ہوئے تھے، بہت کھایا، بد ہضمی ہونے لگی، کھٹی ڈکار آنے لگی، وامٹ سی ہونے لگی، تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی یہ 2 گولیاں کھا لو، کسی نے کہا کوئی یہ ہوں گے نیم حکیم صاحب کہ یہ 2 گولیاں کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو پیٹو جواب دیتا ہے ارے بھائی 2 گولیاں کی جگہ ہوتی تو 2 انگور ہی اور نہ کھا لیتا۔ تو یہ کھانے کے شوقین جو ہوتے ہیں ان کا جی نہیں بھر جا، کھائے جا، پھر پیٹو بن جاتے ہیں، لمبے پیٹ نکل آتے ہیں۔ تو یہ کیفیت غلط ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کب بھی نہیں نکلا، آپ 63 ایئرز کی ایج کے ہوئے آپ کا پیٹ نکلا ہی نہیں تھا، آپ کی چھاتی مبارک جوانوں کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی، پیٹ اندر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سمجھیے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم سیر ہونا بھی ہماری طرح سے نہیں، بلکہ وہ جو آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ 1/3، ایک جگہ فرمایا کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ تو کھانا تو ایک ضرورت کے لیے ہے۔ فارسی میں کہاوت ہے، نان برائے تست نہ کہ تو برائے نان، بھئی روٹی اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھ کو روٹی کے لیے نہیں بنایا۔ ہم نے تو ایسا بنا رکھے، ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کھانے بیٹھتے ہیں تو اے بابا کھائے جا کھائے جا کھائے جا، اسراف فضول خرچی ہر چیز میں۔ اللہ نے کہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن لمٹ سے آگے نہ نکلو۔ ہم لوگ تو لمٹ سے آگے نکل جاتے ہیں، تو ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کھانے پینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 1/3 معدہ جو ہے وہ کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور اوپر کا 1/3 خالی ہو سانس کے لیے، تو اس سے صحت اچھی رہے گی، اس کا لحاظ رکھیں۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارا اور آپ کے جیون کے متعلق 2 حدیثیں ہوئیں۔ باب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیدر ساکس کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کا بیان۔ خف کہتے ہیں لیدر کے موزوں کو، بعض لوگ یہاں خف کا ترجمہ کر دیتے ہیں ساکس، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ساکس پر مسح کرنا جائز ہے، اور کاٹن کے پتلے پتلے موزوں پر مسح کرتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے، یہ تحریف ہے۔ جو کاٹن ساکس ہیں ان کو عربی زبان میں خف کہتے ہی نہیں ہیں، کاٹن ساکس کو عربی زبان میں جورب کہتے ہیں۔ تو یہاں باب ما جاء فی جورب رسول اللہ نہیں ہے، فی خف رسول اللہ۔ خف یہ خاص لفظ ہے جو صرف چمڑے کے موزے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عام موزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے میننگ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور کے چمڑے کے موزوں کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے استعمال فرمائے ہیں، اور ان پر مسح بھی فرمایا ہے۔ وضو کرتے وقت اس کے اوپر سے وائپ کر لیا تھا، جیسے سر پر مسح کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی 3 انگلیوں سے وائپ کر لیا تھا، حضور نے مسح فرما لیا تھا۔ اس کے آداب ہیں، آداب میں آگے لکھا ہے کہ رائٹ موزہ پہلے پہننا چاہیے اور لیفٹ موزہ بعد میں۔ یہاں پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ معجزات کے باب میں ابو القاسم الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں کہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنے موزے اتار کے رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر موزے پہننے کا ارادہ فرمایا تو دایاں موزہ پہنا، اور ابھی بایاں پہننے والے تھے کہ اتنے میں ایک کوا تیزی سے آیا اور اس نے وہ بایاں موزہ اٹھایا اور اوپر جا کر لے جا کر کے اس کو چھوڑ دیا، تو دھاڑ سے وہ نیچے گرا۔ جب وہ بایاں موزہ نیچے گرا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا سانپ نکلا اور نکل کر بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس سانپ کی مصیبت سے اللہ نے آپ کو بچایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھئی یہ چمڑے کے موزوں کو پہننے سے پہلے ذرا اس کو جھاڑ لیا کرو اور اس کو ہلا دیا کرو، تاکہ اندر کوئی بچھو سپولیا سانپ وانپ کچھ گر گیا ہو تو وہ سمجھیے کہ ڈس نہ لے اور اس سے حفاظت ہو جائے۔ کتنی بڑی سنت ہے۔ ہمیشہ پھر حضور خف کو موزے کو جھاڑ لیتے تھے پھر پہنتے تھے۔ ہم بھی اپنے جوتے ووتے ہیں ایسی جگہ ہوں جہاں اس طرح کا احتمال ہو تو جوتے کو جھاڑ کے پہننا چاہیے اور صاف کر کے۔ سنت سے انسان کی جان بچ سکتی ہے، سنت کے خلاف کرنے میں جان جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے دیوا گاؤں، وہاں کا ایک قصہ ہمارے دوست نے سنایا کہ وہاں کھجوری کے درخت ہیں، تو ایک شخص جو ہے وہ کھجوری کے درخت پر چڑھا اپنے کام کاج کے لیے، تو اوپر ایک سانپ تھا۔
تو اس نے ایسا کیا کہ اس کے پاس وہ دڑانٹی تھی، تو اس نے وہ لی اور اس کو ماری، تو اس سے اس کا سانپ کا سر کٹ گیا اور نیچے گر گیا۔ وہ اپنا کام کاج کرتا رہا، کام کاج سے فارغ ہو کر نیچے اترا تو وہ تو کھلے پیر اوپر چڑھنا پڑتا ہے، کھلے پیر چڑھا تھا، پھر نیچے اترا اور جوتا اس نے پہنا تو وہ سانپ کا سر جو گرا تھا وہ نیچے اس کے جوتے کے اندر گرا تھا۔ اب وہ جو جوتے کے اندر اس کا سر تھا تو اس میں تو بھی زندگی تھی، جیسے ہی اس نے پاؤں رکھا سانپ نے کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا، مر گیا بیچارہ۔ اب اس کی موت اوپر نہیں رکھی ہوئی تھی، اس کی موت نیچے لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ جوتے میں اس کا سر گرا اور اس میں اس کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیے، اگر سنت کا ہم دھیان رکھیں، سنت میں ہم کو یہ کہا گیا ہے چپل جوتے کو بھی ذرا جھاڑ کر کے پہنے تاکہ اس میں کوئی کچڑا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، رات کو سوتے وقت بسترا جھاڑ کر کے سوو تاکہ بسترے میں کوئی چیز نہ گھس گئی ہو اور سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ بہرکیف تو یہ وہاں شیخ نے ابو القاسم طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے موزے کے آداب کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا موزہ پہنا ہے اور چمڑے کا موزہ سنت ہے، پہننا چاہیے سردیوں کے موسم میں تاکہ پاؤں کی حفاظت بھی ہو، مسح کرنے میں آسانی ہو۔ اس میں دو حدیثیں یہاں پر نقل کی ہیں۔ حدثنا حناد بن السری قال حدثنا وکیع عن دلہم بن صالح عن حجیر بن عبد اللہ عن ابن بریدہ عن ابیہ عن النجاشی اہدى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سیاہ رنگ کے سادہ قسم کے موزے چمڑے کے ہدیے میں بھیجے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیب تن فرمایا، پھر وضو فرمایا اور ان دونوں پر مسح بھی فرمایا۔ یہ سیاہ رنگ کے تھے، کالے چمڑے سے بنے ہوئے تھے، اور وضو فرما کر حضور نے، اور ساذج کے معنی سادہ، ساذج یہ معرب ہے سادہ سے ساذج بن گیا، تو سادہ تھے، اس پر کوئی نقش و نگار نہیں تھا، اس پر بال نہیں تھے، حضور نے ان کو پہنا اور ان پر مسح کیا۔ دوسری حدیث میں بھی یہی ہے، مغیرہ ابن شعبہ نے کہتے ہیں کہ دحیہ کلبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موزے دیے، ان کو پہنا، بلکہ آگے ہے پہنتے رہے یہاں تک کہ ان میں پھٹن آ گیا۔ معلوم نہیں تھا کہ اس چمڑے کو ذبح کیا گیا تھا، اس جانور کو ذبح کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، اور کس کا تھا، حضور نے اس کی انکوائری نہیں کی، معلوم ہوا اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف چمڑے کا موزہ پہننا درست ہے، حضور نے پہنا ہے، یہ باب ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں اور بیان کرنی ہیں، وہ بعد میں کر لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔